أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدني علما رب زدني علما اللهم رب زدني فهما. أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. واجب الاحترام سامعین و سامعات، اللہ رب العزت کا ہم شکر ادا کریں کہ اللہ رب العزت نے ہمیں نماز جمعہ پڑھنے کی، سماعت کرنے کی، وقت پہ آنے کی توفیق، ہمت، طاقت عطا کی. درود و سلام آقا دو جہان، خاتم النبیین، خاتم المرسلین، امام الانبیاء، امام المجاہدین، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جو ہمارے قائد اعظم، مرشد اعظم، کائنات کے سردار ہیں اور محسن انسانیت کے علمبردار، اور اسی طرح
لا الہ الا اللہ کے بعد اگر ہم نے اقرار کیا تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دل سے ایمان سے تسلیم کیا۔ ایک ماں اپنے بچے کو جنم لے اور ابھی 7 مہینے 9 مہینے جنم کے بعد وہی بچہ اس دنیا کے اوپر آتا ہے تو سب سے پہلے مولانا کو آواز دے کر پکارا جاتا ہے کہ ہمارے ہاں بیٹا یا بیٹی ہوئی ہے، آئیے اس کے دونوں کانوں کے اندر اذان کہہ دیجئے۔ ابھی اس کو اپنے آپ کا علم نہیں ہوتا، ماں کا پتہ نہیں ہوتا، باپ کا پتہ نہیں ہوتا، رشتوں کی پہچان نہیں ہوتی، لیکن سب سے پہلے اس کان کے اندر اگر کوئی آواز پہنچتی ہے تو پہلی آواز اللہ اکبر، دوسری آواز اشہد ان لا الہ الا اللہ، اور اسی طرح تیسری آواز اشہد ان محمد الرسول اللہ، چوتھی آواز حی علی الصلاۃ، پانچویں آواز حی علی الفلاح، چھٹی آواز اللہ اکبر، ساتویں آواز لا الہ الا اللہ۔ اور اسی طرح انسان بڑا ہو جاتا ہے، بڑا ہو جانے کے بعد 7 سال پیار سے نماز پڑھوائیے، 10 سال ہو گئے، والدین کی ذمہ داری ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اولاد کی سب سے اہم ذمہ داری یہ ہے کہ خود بھی نماز پڑھے، اپنی اولاد کو بھی نماز پڑھوائے۔ اور جب ہم نماز ادا کرتے ہیں تو ہماری زمین کے اوپر یہ 7 اعضاء جسم کے لگتے ہیں۔ پہلے یہ 2 ہاتھ، اس کے بعد یہ پیشانی اور ناک ایک ہی ہڈی، اور اسی طرح یہ 2 گھٹنے اور 2 پاؤں، 2 4 اور 6 اور 1 7، یہ جسم کے 7 اعضاء انسان کے اللہ کے سامنے اس چیز کی دلیل ہے کہ ہم نے صلو کما رأیتمونی اصلی، نماز ویسے ہی پڑھنی ہے جیسی نماز کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ۔ یہ وہ امت ہے کہ نبی نہیں آئیں گے، آخری خاتم النبیین کون ہے؟ سنیے، هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ وکفی باللہ شہیدا۔ محمد الرسول اللہ، یہ وہ آقا ہے جن کا نام پیارے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام کا کم و بیش 1,24,000 پیغمبر اس دنیا سے چلے گئے، سب نے دیکھنے کی خواہش کی، ملنے کی آرزو کی، امتی بننے کی آرزو کی، حتیٰ کہ ایک نبی وہ بھی ہے جسے عیسائیت آج بھی مانتی ہے کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ نہیں، عیسیٰ روح اللہ پڑھتے ہیں۔ ہمیں قرآن کیا تقاضا دیتا ہے، کیا بتلاتا ہے کہ عیسیٰ اللہ کی روح نہیں ہے۔ اللہ رب العزت توحید ربوبیت یہ ہے،
توحید الوہیت یہ ہے کہ اللہ کو اکیلا مانا جائے. قل هو اللہ، میرا اللہ وہ ہے، کہہ دیجئے، اعلان کر دیجئے، احد، اکیلا میرا رب ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، وہ وحدہ لا شریک ہے. لم یلد ولم یولد. قل هو اللہ احد اللہ الصمد، وہ بے نیاز ہے. ہم سب جتنے بھی بیٹھے ہیں منگتے ہیں، محتاج ہیں. ہماری یہ جسم مٹی سے بنا ہے، اس کی روح آسمان سے آئی ہے. پوچھنے والوں نے پوچھا یسألونک عن الروح، یہ روح کیا ہے؟ فرمایا قل الحق من ربکم، حق تو رب کی طرف سے ہے. پھر سنیے والنجم اذا ہوا ما ضل صاحبکم وما غوا وما ینطق عن الہوا ان ہوا الا وحی یوحا. آقا وحد ہستی ہے، اپنی مرضی سے نہیں بولتے، اپنے دل میں جو آ گیا نہیں. جب بھی بولتے ہیں تو اللہ کا جب آرڈر آتا ہے، وہی آتی ہے، حکم آتا ہے، اس وقت آقا علیہ السلام اپنے لب مبارک کو حرکت دیتے ہیں. ہمارا ایمان کیا ہونا چاہیے کہ وہی ہے ذات اللہ رب العزت جس نے بھیجا اپنا رسول ہدایت اور دین حق کے ساتھ تاکہ غالب کر دے اپنا دین تمام دینوں پر. کون ہے؟ وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا، جس کی گواہی اللہ رب العزت خود عطا فرما رہے ہیں. میری اور آپ کی گواہی اس زمین کے اوپر دی جاتی ہے، لیکن آقا اس زمین کے اوپر ہیں. عرب کی سرزمین ہے، مکہ ہے، لیکن آقا علیہ الصلاۃ والسلام کی گواہی میرا اللہ خود دے رہا ہے کہ آگے یہ کوئی اور نبی نہ سمجھ لے کہ پتہ نہیں یہ کس نبی کی بات ہے. حتیٰ کہ فرمایا گیا، سورت فتح ہے، فرمایا محمد الرسول اللہ، ان کا نام محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم، یہ میرے پیارے رسول ہیں، یہ اس دنیا سے چلے جائیں گے لیکن ان کی نبوت قیامت تک جاری اور ساری ہے. جتنے بھی لوگ آئیں گے، ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، وہ اللہ کے برگزیدہ انسان تو ہو سکتے ہیں لیکن رسول، پیغمبر، نبی نہیں ہو سکتا. حضرات، سب سے پہلی ذمہ داری ہمارے اوپر جو ہے کلمہ پڑھ لینا. یہ ہمیں جنت کے اندر صرف کلمہ ہی نہیں بچائے گا، کلمے کے مطابق سورت کو بھی اپنانا ہوگا، سیرت کو بھی اپنانا ہوگا. ایک بندہ ہے، اس نے کلمہ پڑھا ہے، کلمہ پڑھنے کے بعد مرضی وہ اپنی کرتا ہے، سارا دن گزر جاتا ہے، زبان سے جو آئے جھوٹ، زبان کے اوپر غیبت، اس زبان کے اوپر چغلی، اس زبان کے اوپر دو نمبری، اس زبان کے اوپر جو آیا بول دیا، اس کو کھلی غلام چھوڑ دیا کہ جو دل میں آیا بولتا چلا جا. آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا تھا والذی نفسی بیدی، قسم اٹھا کے آقا نے فرمایا تھا لوگو مجھے اللہ کی قسم ہے، اگر تم اپنے جسم کی دو چیزوں کی ضمانت مجھے دے دو، تو دو جبڑوں کے درمیان ہے اور دو ٹانگوں کے درمیان ہے، دو ٹانگوں کے درمیان شرمگاہ ہے، اس کی تم ضمانت مجھے دے دو. دو جبڑوں کے درمیان یہ انسان کی اپنی زبان ہے، ان دو چیزوں کی ضمانت تم مجھے دے دو، میں تمہیں ضمانت جنت کی عطا کر دیتا ہوں. حضرات، آقا علیہ الصلاۃ والسلام ہمارے لیے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ ہے. اسوۃ حسنہ، اس کے اندر میری مرضی ختم ہو جائے گی، سنت نبوی پہ چلتا جا اے سالک بے دھڑک، جنت الفردوس کو جاتی ہے یہ سیدھی سڑک. وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ، کیا فرمایا کہ سیدھا راستہ جو ہے نا جنت کی طرف،
وہ صرف ایک ہی راستہ ہے، وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا۔ میں اور آپ روزانہ چاروں رکھتے ہوتی ہیں، فرض ہو سنت ہو، حتیٰ کہ نوافل ہو، وطر ہو، کوئی بھی رکعت ہو، ہر رکعت کے اندر ہر بندہ سورۃ الفاتحہ ام الکتاب کو پڑھتا ہے۔ سورۃ فاتحہ کے اندر کیا ہے؟ ہر سورت کے اندر نہیں، سورۃ الفاتحہ ام الکتاب یہ ہر رکعت کے اندر واجب ہے، فرض ہے۔ اس کے اندر کیا اقرار ہے کہ اہدنا الصراط المستقیم، اللہ مجھے وہ راستہ دکھا دے جو سیدھا تیری طرف پہنچتا ہے۔ عبادت کے اندر سب سے مین جو ہے، ابھی میں نے اور آپ نے ہاتھ باندھے ہیں، اللہ اکبر کہہ دیا ہے، ابھی جملہ پڑا ہے الحمدللہ رب العالمین، اللہ تعالیٰ فوراً اپنے بندہ کا جواب دیتے ہیں کہ حمیدنی عبدی، میرے بندے نے میری حمد بیان کی ہے، میرے بندے نے میری تعریف بیان کی ہے۔ اور اسی طرح اگر انسان کو اللہ کے قریب اگر کوئی چیز کرنے والی ہے، اللہ کا قرب چاہتے ہو، اللہ کی نزدیکی چاہتے ہو، اپنے جسم کے اندر روحانیت چاہتے ہو، تو پھر ہمیں 5 وقت رب تعالیٰ کے بلانے پہ ہمیں اللہ کے گھر پہ آنا پڑے گا، وگرنہ ان سے جا کے پوچھو کہ صحت اور تندرستی کتنی بڑی نعمت ہے۔ ہاسپٹل کے اندر چلے جاؤ مریض کی عیادت کے لیے، تو سب سے پہلے یہی کہتے ہیں کہ دعا کیجئے اللہ ہمیں صحت دے دے، اس چارپائی سے، اس بیڈ سے اللہ تعالی ہماری جان چھڑوا دے، ہم نے جو نمازیں چھوڑی ہیں وہ ہم نمازیں ادا کریں گے، ہم نے اپنے رب کو ناراض کیا ہوا ہے، اللہ ہمیں مہلت دے دے، وقت دے دے، گھڑی دے دے، ایام دے دے کہ ہم اپنے رب کو راضی کر سکیں۔ کیوں یہ بات مریض کے دل میں کیوں پہنچتی ہے؟ ایمرجنسی وارڈ کے اندر چلے جائیں نا، اللہ تعالیٰ محفوظ فرمائے، اگر کوئی وہاں پہ ہے اللہ تعالیٰ ان کو صحت یابی عطا فرمائے، وہاں پہ ہر طرح کا مریض آتا ہے، روزانہ کئی ڈیڈ باڈیاں زندہ آتے ہیں، لیکن مردہ لاش مرے ہوئے سامنے نظروں سے گزر کے چلے جاتے ہیں، دل موم ہو چکا ہوتا ہے۔ حضرات آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان سنیے، فرمایا فمن زحزح عن النار وادخل الجنۃ فقد فاز وما الحیاۃ الدنیا الا متاع الغرور۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید آقا علیہ السلام کے قلب اطہر پہ نازل کیا، جبرائیل علیہ السلام لے کے آئے، آپ نے آگے پڑھ کے اعلان فرما دیا کہ بہترین اور کامیاب ترین انسان وہ ہے جو بندہ جہنم سے بچا دیا گیا، جنت اس کو مل گئی۔ ایسے نہیں کہا کہ مرتے وقت اگر کسی کو کلمہ نصیب ہو جائے نا تو جنت اس کی پکی ہے۔ رات کی بات ہے، رات طبیعت خراب ہو گئی، میں اور حاجی صاحب کٹھے، ہم نے دونوں کھانا کھایا، کھانا نہیں منافی آیا، طبیعت خراب تھی، گھر والے کہنے لگے کہ درود پڑھتے پڑھتے سو جاؤ۔ کیفیت اس طرح کی تھی، صرف سر میں درد تھا، باقی پورا جسم ٹھیک تھا، یقین مانیے زبان سے کوئی جملہ نکل ہی نہیں رہا تھا۔ میں نے کہا یا اللہ معاف کری، سکرات پتہ نہیں کس طرح کی ہوگی، وجاءت سکرۃ الموت بالحق ذالک ما کنت منہ تحید۔ ہماری تیاری کیا ہے؟ یک دم اگر موت آ جائے، موت کا شکنجہ آ جائے، موت تو بتا کے بھی نہیں آتی، موت تو میسج بھی نہیں آتا، اور نہ ہمیں پہلے اس کی خبر ہوتی ہے، اچانک اس کا حملہ ہوتا ہے۔ فرمایا اپنی تیاری اس طرح رکھو جیسے تم نماز پڑھتے ہو، اگر فجر کی پڑھی ہے تو ظہر کا وقت کا انتظار نہ کرو، یوں سمجھو یہ میری فجر آخری نماز ہے، اور ظہر پڑھی ہے عصر کا وقت کا ذہن کے اندر نہ لاؤ۔ فرمایا کہ آقا سے پوچھا گیا آقا یہ نماز تو وہ نماز ہی ہے، موت کتنی قریب ہے؟ فرمایا موت تمہارے سر کے اوپر کھڑی ہے، اور ہر وقت تمہارے
انتظار میں ہے. قبر بھی تم یاد کرو نہ کرو، صحیح حدیث کے مطابق 5 مرتبہ روزانہ قبر مجھے اور آپ کو یاد کرتی ہے. موت کے فرشتے کو یاد کرے نہ کریں، موت کا فرشتہ روزانہ چکر لگا کے جاتا ہے، اس کا کام ہی روح قبض کرنا ہوتا ہے. تو حضرات اب تو گھبرا کر کہتے ہیں کہ مر جائیں گے، مر کر بھی چین نہ پایا تو کدھر جائیں گے. ہر انسان کی خواہش ہے کہ مجھے سکون مل جائے. سکون کس کام کے اندر ہے؟ سکون اگر ہے تو اقیم الصلاۃ لذکری، یہ بھی اللہ کا ذکر ہے کہ نماز کو الصلاۃ لوقتہا. آقا فرماتے ہیں بہترین اگر اللہ کے ہاں مقبول ترین اگر کوئی عمل ہے تو وہ وقت پہ نماز کو ادا کرنا ہے. باقی کیا ہے؟ فرمایا یہ بھی میرا اقیم الصلاۃ لذکری، یہ اتنا پیارا ذکر ہے کہ کرتے تو ہم زمین کے اوپر سجدہ ہے، لیکن اس کی شاخ زمین سے لے کر آسمان تک اللہ رب العزت تک اس سجدے کو جو ہے یہ کنٹیکٹ اللہ کی طرف انسان کو پہنچاتا ہے. ہم اللہ کی پاکی بیان کرتے ہیں، ہم اللہ کو دیکھ نہیں رہے، لیکن اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو دیکھ رہا ہے. اگر ہم سورۃ البقرہ کی پہلی آیاتیں اگر پڑھ لینا تو سب سے پہلا سبق ہی یہ ہے کہ غیب کے اوپر بھی میں نے اور آپ نے ایمان لے کے آنا ہے. الذین یؤمنون بالغیب، کہ غیب کی چیزوں کے اوپر ایمان لے کے آنا ہے. غیب کی چیزیں کون سی ہے؟ اللہ تعالیٰ ہمیں نظر نہیں آتے، لیکن وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ. دور تو اتنا ہے کہ ہم نے پڑھا ہی ہے، سنا ہے کہ 7 آسمان ہیں. پہلا آسمان 500، اللہ اکبر، 500 سال، 500 میل نہیں، 500 سال کی مسافت کا راستہ ہے. پھر اسی طرح دوسرا آسمان 500 سال کی مسافت کا راستہ، پھر تیسرا، چوتھا، پانچواں، چھٹا، ساتواں، پھر اس کے اوپر واسیہ کرسیو السماوات والارض، اللہ کی کرسی ہے. کرسی اتنی بڑی ہے، فرمایا کہ 7 آسمانوں کو اور 7 زمینوں کو گھیرے ہوئی ہے. اور اللہ کے ہاں یہ 7 زمینیں 7 آسمان اس طرح ہیں جیسے ایک چٹیل میدان ہو اور اس کے اندر ایک یہ چھلا رکھا ہوا ہو. اللہ کے ہاں ایسے ہے. تو اللہ لا الہ الا ہو الحی القیوم، اللہ وہ ذات ہے. مجھے اور آپ کو تو نیند آ جاتی ہے، 12 گھنٹے جاگ لیں یا 14 گھنٹے یا 1 دن رات جاگ لیں تو اگلے دن کا پتہ نہیں ہوتا، نیند آ رہی ہوتی ہے. حد 2 دن جاگ لے تو اللہ تو وہ ذات ہے، اللہ کو نہ اونگ آتی ہے، میرے اللہ کو نہ نیند آتی ہے. وہ دن اور رات مجھے اور آپ کو سلا بھی رہا ہے، کھلا بھی رہا ہے، اور ہماری نیت کے مطابق اللہ تعالی ہمیں دے بھی رہا ہے. لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اللہ کہتے ہیں وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم میری نعمتیں گننا شروع کر دو تو تم گن نہیں سکتے. تم اشرف المخلوقات ہو، احسانی تقویم انسان ہو. پتہ ہے اللہ تعالیٰ نے جب انسان کا نام لیا ہے، سورت 3 ہے 30ویں پارے کی، اللہ تعالیٰ نے 4 قسمیں کھائی ہیں، والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین. آگے فرمایا لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. مجھے اس ذات کی قسم ہے، آقا فرماتے ہیں اس انسان میں سے کوئی اشرف مخلوق اللہ نے نہیں پیدا کی. تو میرا اور آپ کا کیا حال ہے؟ اللہ میری نیت کے مطابق عطا کرے، ہم جیسے بھی مانگے. اللہ کے پیارے حبیب علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جب 40 سال سے عمر انسان کی بڑھ جاتی ہے نا تو اللہ تعالیٰ اسے اتنی عقل، شعور
اور اسی طرح دل و دماغ عطا کر دیتا ہے کہ اسے ہر چیز کی پہچان ہو جاتی ہے. 60 سال کی عمر ہو جاتی ہے, اس کو اللہ تعالیٰ پھر ڈھیل دے دیتا ہے, یہ سفیدی آ جاتی ہے داڑھی کے اندر. پھر جب بھی وہ ہاتھ اٹھاتا ہے تو اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں کہ مجھے شرم آ جاتی ہے کہ میں اس بندے کے ہاتھوں کو خالی لوٹا دوں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں اپنے بندے کی ہر حال کے اندر دعا کو قبول کرتا ہوں, جس حال میں کرو, جس جگہ پہ کرو. اللہ نہیں سنتا تو اور کون سنتا ہے؟ حضرات, کون کہتا ہے اللہ نظر نہیں آتا؟ وہی تو نظر آتا ہے جب کچھ نظر نہیں آتا. ہاں, آج ہم اپنے رب تعالیٰ کو نہیں دیکھ سکتے, لیکن آقا علیہ السلام فرماتے ہیں اگر تم نماز پڑھتے ہو نا, نماز اس حال میں, اس گمان کے اندر پڑھو یوں سمجھو کہ میں اپنے رب تعالیٰ کو دیکھ رہا ہوں. اگر یہ بھی ذہن کے اندر تمہارا خیال نہ آئے, پھر یوں سمجھو کہ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے. پھر اگر تم نے اس طرح نماز پڑھ لی, فجر پڑھی ہے, زور کا وقت ہو گیا, آ کر کے با جماعت نماز ادا کر لی, تو یوں سمجھو تمہاری فجر اللہ نے قبول کر لی ہے, زور کا اللہ تعالیٰ نے تمہیں وقت دے دیا. اگر زور پڑھ لی ہے تو عصر کا وقت آ چکا ہے, اپنے سارے کام کو, مصروفیت کو چھوڑ کر کے اگر تو اللہ کے سامنے آ کر کے حاضری دے دیتا ہے تو اللہ رب العزت پھر تمہارے ہر عمل کی, ہر کام کی اللہ تعالیٰ خود ذمہ داری اٹھا لیتے ہیں کہ اس بندے نے میری بات مانی ہے کہ حی علی الصلاح حی علی الفلاح. میری آواز تھی نا, اللہ بلا رہا ہے نا کہ آجو فلاح کی طرف, آجو نماز کی طرف, آجو سکون لینا ہے تو میرے در پہ ملے گا. پیسہ جیب کے اندر جتنا بھی ہو, جتنا بھی اچھا کپڑا پہنا ہو, جتنا بھی اچھا ماربل لگا کے ایک بہترین گھر کیوں نہیں بنایا, اگر الا بذکر اللہ تطمئن القلوب, پہلے کیا فرمایا, الذین آمنوا وتطمئن قلوبہم بذکر اللہ. اگر ایمان تمہارے جسم کے اندر موجود ہے, تمہارے اندر اگر ایمان ہے تو پھر یاد رکھو الذین آمنوا, او ایمان والو, تطمئن قلوبہم, اگر دلوں کا سکون چاہتے ہو. آپ کو پتہ ہے سکون کس کو کہتے ہیں؟ نماز پڑھی ہے عشاء کی, اس کے بعد سورۃ الملک کی تلاوت کیجئے, اگر ہو سکے تو سورۃ سجدہ بھی پڑھ لیجئے. سورۃ بقرہ کی آخری آیاتیں جو بندہ پڑھ لیتا ہے نا, آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون سے, تو اس بندے کے لیے یہی 2 آیات آخرت کے لیے کافی ہو جائیں گی. اگر کوئی بندہ سورۃ الملک کی عشاء کے بعد پڑھ کر کے سو جاتا ہے, رات کو اگر وہ فوت ہو جاتا ہے, تو سوائے سورۃ الملک کے عذاب قبر سے اور کوئی چیز بچانے والی نہیں ہے. سورۃ الملک 2 رکوع کی یہ چھوٹی سی سورت ہے, اگر اللہ توفیق بخشے تو اس سورت کو پڑھ کے رات کے وقت سویا کرو, کوئی پتہ نہیں موت کس وقت انسان کو آ پہنچے. لیکن عذاب قبر یہ برحق ہے, یہ عذاب قبر برحق ہے. عذاب قبر سے اگر کوئی بچنے والی چیز ہے, اگر کوئی بچانے والی, دفاع کرنے والی اگر کوئی عمل ہے تو وہ سورۃ الملک ہے. اس کو کبھی نہ بھولا کرو. رات کو اگر نیند نہیں آتی تو رات سکون سے اما یتساءلون, یہ سورۃ النبا ہے, یہ بھی چھوٹی سی 2 رکوع والی ہے. نیند نہیں آتی, انسان پاسے پلٹتا ہے, تو یہ سورت اما یتساءلون عن النبأ العظیم الذی ہم فیہ مختلفون, یہ پڑھتے پڑھتے سو جاؤ, انشاءاللہ تعالیٰ تمہیں جو ہے وہ نیند آنا شروع ہو جائے گی. اسی طرح درود ابراہیم ہے, سورت درود ابراہیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد, یہ مکمل پڑھتے رہو, اللہ تعالیٰ کی طرف سے 10 رحمتیں نازل ہوں گی اور 10 گناہ معاف کر دیے جائیں گے, 10 درجات بلند ہو جائیں گے. اگر بندہ درود ابراہیم 10 مرتبہ صبح پڑھتا ہے, 10 مرتبہ رات کو پڑھتا ہے, کل قیامت والے دن نبی علیہ السلام کی شفاعت اس بندے کو نصیب ہوگی.
حضرات اسی طرح رضیت باللہ ربا و بالاسلام دینا و بمحمد نبیا، اگر کوئی بندہ 3 مرتبہ صبح کے وقت یہ پڑھ لیتا ہے، 3 مرتبہ شام کے وقت یہ پڑھ لیتا ہے کہ رضیت باللہ ربا، اللہ میں تیرے رب ہونے پہ راضی، وبالاسلام دینا، اللہ جو تو نے اسلام دیا ہے اس اسلام کو مان کر کے میں راضی ہوں، اور اسی طرح وبی محمد نبیہ، اللہ جو ہمیں آپ نے یہ نبی دیا ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو میں تسلیم کر کے مان کر کے میں راضی۔ جو بندہ 3 مرتبہ صبح 3 مرتبہ شام کو پڑھ لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ کل قیامت والے دن آقا علیہ السلام فرماتے ہیں میں اس کا ہاتھ پکڑ کر کے اس کو جنت میں داخل کروں گا۔ جب وہ جنت میں داخل ہو جائے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو فرمائیں گے اے میرے بندے ادھر میرے پاس آؤ، آپ نے مجھے اس دنیا کے اندر رہ کر کے کہا تھا اللہ میں تیرے اوپر راضی، اب جنت کے اندر جو چیز جہاں پہ بھی جو کچھ تو لینا چاہتا ہے لے لے، آج کے بعد میں بھی تیرے اوپر راضی۔ کل قیامت کا دن ہوگا، جنتیوں کو جنت مل چکی ہوگی، ہر نعمتیں حوریں مل چکی ہوں گی، اور کھانے کے لیے طرح طرح کے مشروبات، شراب کی نہریں، اور اسی طرح دودھ کی نہریں، اور اسی طرح شہد کی نہریں ہوں گی، طرح طرح کے وہاں پہ پھل جات ہوں گے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کیا فرمائیں گے وہاں پہ حوریں بھی ہمارے پاس ہوں گی۔ انشاءاللہ تعالیٰ یہ عارضی زندگی ہے، ہمیشہ کی زندگی جو ہے وہ جنت ہے۔ الدنیا سجن المومن و جنت الکافر، یاد رکھنا یہ مومن کے لیے یہ دنیا قید خانہ ہے، یہ جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ صرف عبرت کی جگہ ہے، کوئی تماشا نہیں ہے۔ اللہ نے جو مجھے اور آپ کو ذمہ داری دی ہے وہ ذمہ داری یہ ہے کہ ہم ایک بہترین امت ہیں، ہمارا کام ہی یہ ہے کہ اپنے آپ کو بھی برائی سے بچا کے رکھو، دوسرے بندے کو بھی برائی سے بچاؤ، خود بھی نیکی کرو، دوسرے کو بھی نیکی کا حکم دو، خود بھی جھوٹ سے بچو، دوسرے بندے کو بھی جھوٹ سے بچنے کی اس کو تعلیم دو، تبلیغ کرو، روکو، اور اسی طرح خود بھی نیکی کے کام کرو، دوسرے بندے کو بھی نیکی کرنے کی دعوت دو۔ دعوت انسان کی سخت زبان سے نہیں ہوتی، دعوت انسان کے اپنے رویے سے، اپنے اخلاق سے ہوتی ہے۔ سید عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے پوچھا گیا کہ آقا علیہ السلام کی زندگی کیسی تھی؟ فرمایا آپ نے قرآن مجید کو پڑھا نہیں ہے کہ پوری زندگی آقا کی قرآن ہی تو تھی۔ تو آپ کا اخلاق انک لعلی خلق عظیم، سب سے عظمت والا اگر کوئی کاموں میں سے کام ہے تو وہ اخلاق ہے۔ اخلاق آقا علیہ السلام کا ہم نے لینا ہے، بات بھی آقا علیہ السلام کی لینی ہے۔ تو حضرات یہ زندگی گزرتی جا رہی ہے، یہ 50 سال 60 سال 70 سال یہ بالکل عارضی زندگی ہے، وہ نہ ختم ہونے والی زندگی ہے۔ اس دنیا کے اندر اللہ نے اگر ہمیں بھیجا ہے تو ایک ہی کام کے لیے کہ جہنم سے بچ جاؤ، جہنم سے بچ جاؤ۔ جہنم کا ٹھکانہ کافر لوگ ہیں، جہنم کا ٹھکانہ منافق لوگ ہیں، جہنم کا ٹھکانہ مشرک لوگ ہیں، جہنم کا ٹھکانہ من غش فلیس منا۔ آقا فرماتے ہیں جو دھوکے باز ہے، دوسرے بندے کو دھوکہ دینے والا ہے، وہ میری امت میں سے نہیں ہے، وہ دھوکے باز کل قیامت والے دن اس کے اوپر جنت جو ہے حرام ہو چکی ہوگی، جہنم اس کے اوپر واجب ہو چکی ہوگی۔ اور اسی طرح چغل خور ہے، چغلی کرنے والا، یہاں کی بات ادھر، ادھر کی بات ادھر، ادھر کی بات آگے، فسادی فساد پھیلانے والا، اگر مرتے وقت وہ کلمہ بھی پڑھنا چاہے تو اس کی زبان کے اوپر کلمہ نہیں آئے گا۔ حق یہ ہے کہ مرنے سے پہلے پہلے انسان اپنے گناہوں کی توبہ کر لے۔ تو حضرات ہم روزانہ مرتے ہیں اور روزانہ جیتے ہیں، روزانہ مرتے ہیں، روزانہ جیتے ہیں۔ آقا فرماتے ہیں الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا و الیہ النشور، جب بھی صبح کے وقت اٹھا کرو تو یہ دعا پڑھ لیا کرو۔ ہمیں تو آتی نہیں ہے دعا، ہم کریں کیا؟
ہمارا دین کے ساتھ تعلق ہی اتنا ہے، اگر ہم نماز کا ترجمہ سننا بھی چاہیں تو نہیں علم، پتہ ہی نہیں نماز کہتی کیا ہے۔ اگر ایک لفظ بھی پڑھ لیں اس کا اجر کتنا ہے، اگر ہم پڑھ بھی رہے ہیں تو اس کا معنی مفہوم کیا ہے۔ تو حضرات، نماز بندے اور رب کے درمیان، بندے اور رب کے درمیان ملاقات، بندے اور رب کے درمیان جب بندہ اللہ اکبر کہہ دیتا ہے، ابھی مسجد میں انٹری کی ہے، نماز کی برکت آپ کو بتلا رہا ہوں کہ ہم اس کو اہمیت کیا دے رہے ہیں۔ آقا فرماتے ہیں ابھی بسم اللہ بندہ پڑھتا ہے، ہاتھ میں صرف پانی لیا ہے، اس چلو کے اندر پانی لیا ہے، اس پانی کی برکت سے اللہ تعالیٰ اتنے راضی ہوتے ہیں کہ اس کے گناہ معاف کرنا اللہ تعالیٰ شروع فرما دیتے ہیں۔ ہاتھ دھوئے، ہاتھ کے گناہ دھل گئے، کلی کی زبان کے گناہ، منہ کے گناہ دھل گئے، اور اسی طرح ناک کے اندر پانی چڑھایا، ناک پاک ہو گیا، چہرے کے اوپر پانی ڈالا، آنکھوں کے گناہ اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتا ہے، اور اسی طرح اپنے بازو دھو لے، اور اسی طرح پاؤں دھو لے، اور اس کے بعد بندہ کہتا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ، اللہ میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ تو ہی میرا معبود برحق ہے، تیرے علاوہ اور کوئی الہ نہیں، تو ہی میرا رب ہے، تو ہی میرا داتا ہے، تو ہی میرا اللہ ہے، تو ہی میرا الہ مشکل کشا حاجت روا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے تیرے اوپر اتنی رحمت کا نزول کر دیا ہے۔ آقا فرماتے ہیں کہ فتحت لہو ابواب الجنت الثمانیہ، اس دعا کی برکت سے اللہ تعالیٰ جنت کے 8 دروازوں کو کھول دیتے ہیں۔ کیا کرتے ہیں؟ 8 دروازوں، آپ کو یاد ہونا چاہیے جہنم کے 7 دروازے ہیں اور جنت کے 8 دروازے ہیں۔ اللہ کے غضب کے اوپر، اللہ کا جو غضب ہے، ناراضگی ہے، غصہ ہے، اس کے اوپر اللہ کی رحمت حاوی ہے۔ اللہ کی 100 رحمتیں ہیں، 99 رحمتیں اللہ نے اپنے پاس سنبھال کے رکھی ہیں، ایک رحمت اس کائنات کے اندر بھیجی ہے۔ ایک رحمت پتہ ہے کتنی ہے؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے کہ ایک رحمت زمین سے لے کر آسمان تک اور جتنا بھی خلا ہے، اگر اس کو بھر دیا جائے تو اللہ کی ایک رحمت بنتی ہے۔ تو خالی درود ابراہیم بندہ پڑھ لے تو آقا فرماتے ہیں 10 رحمتیں اس بندے کے اوپر نازل ہو جاتی ہیں۔ تو کیا فرمایا؟ من توضا کما امیرا وصلی کما امیرا غفر لہ ما تقدم من ذنبی، اگر وہ اچھے طریقے سے، بہترین انداز سے، آسن انداز سے، سکون سے وہ اپنے اعضاء جسم کو دھو لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی پورے جسم کے گناہ معاف فرما دیتے ہیں۔ اور مسجد کے اندر اگر وہ داخل ہو جاتا ہے، اللہم افتح لی ابواب رحمتک پڑھ لیتا ہے، اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کا دروازہ جنت ہے، جنت کے 8 دروازے کھل جاتے ہیں۔ جب تک وہ مسجد کے اندر ہے جنت کے دروازے کھلے ہوئے ہیں، جو کچھ بھی مانگتے رہو، جو کچھ بھی مانگتے جاؤ، اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو عطا کرتا جاتا ہے۔ ابھی کھڑے ہو کے اللہ اکبر کہتا ہے، اور ابھی الحمدللہ نہیں پڑھا، ابھی کہتا ہے سبحانک اللہم و بحمدک، ایک مرتبہ سبحانک۔ فرشتوں کے حوالے سے میں آپ کو بتاؤں کہ ایک فرشتہ ہے، اگر وہ فرشتہ اللہ تعالیٰ اس کو آرڈر دے دے، اگر اللہ تعالیٰ اس کو آرڈر دے دے تو وہ اتنا بڑا فرشتہ ہے، 7 زمینیں 7 آسمان ایک نوالا بنا کے کھا جائے، اتنا بڑا فرشتہ ہے۔ تو وہ صرف اتنا کہتا ہے سبحانک۔ جب اس کو بھوک لگتی ہے تو کیا کہتا ہے؟ سبحانک، اللہ تیری ذات پاک ہے۔ آقا فرماتے ہیں جب میں معراج پہ گیا نا، اتنے فرشتے تھے، اتنے فرشتے تھے کہ ایک بلشت بھی جگہ خالی نہیں تھی۔ 7 آسمان ہیں، اس کے اوپر کوئی بھی خلا خالی نہیں تھا۔ جس جگہ کے اوپر کوئی فرشتہ رکوع کے اندر ہے تو قیامت تک وہ رکوع کے اندر ہے، اگر وہ کھڑا اللہ کی تسبیح کر رہا ہے قیامت تک وہ کھڑا ہی رہ گیا، اگر وہ سجدے کے اندر ہے قیامت تک وہ سجدے کے اندر اللہ کی تسبیح بیان کر رہا ہے۔
حمد بیان کر رہا ہے. یہ وحد انسان ہے کہ یہ قیام بھی کر رہا ہے، رکوع بھی کر رہا ہے، سجدہ بھی کر رہا ہے، اور اسی طرح اتحیات کے اندر بیٹھ کر کے دعائیں بھی کر رہا ہے. پوری کائنات کی تسبیح اللہ تعالیٰ نے اس روح زمین کے اوپر اگر دی ہے تو اس اشرف المخلوقات اس انسان کو عطا کر دی. تو حضرات، آقا علیہ السلام کی سیرت ہمیں اپنانی ہوگی. ہر سیرت کے اندر ایک پہلو یہ ہے کہ آقا فرماتے ہیں اگر تم گناہ سے بچنا چاہتے ہو تو اپنی زبان کو لگام دو. زبان کی لگام کیا ہے؟ فحش گفتگو سے اجتناب کرو. بہترین انسان وہ ہے جو اپنی زندگی کا وقت اپنے رب کو دے دیتا ہے. ذکر کے اندر خیر ہی خیر ہے، ذکر کے اندر برکت ہی برکت ہے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ وہ جسم بے جان ہے جو اللہ کا ذکر نہیں کرتا. جاندار وہ ہے جو اللہ کا ذکر کرتا ہے. اور اگر انسان ذکر کر لے تو اللہ تعالیٰ ہر گناہ سے اپنے بندے کو بچا کے رکھتا ہے. ابھی ہم مسجد کے اندر بیٹھے ہیں، کوئی بندہ سوچ بھی نہیں سکتا کہ میں کوئی گناہ کر سکوں گا. اگر کوئی حرکت بھی کرے گا تو اس کی حرکت نوٹ کی جائے گی. یہ ہماری اجتماعی زندگی ہے. اجتماعی زندگی کے اندر کوئی بندہ حرکت بھی نہیں کر سکتا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جیسی تمہاری یہ اجتماعی زندگی ہے نا، یہ اجتماعی زندگی کو تمہاری انسانوں کے اندر ہے ہی ہے. تم ایک دوسرے کی حیا کرتے ہو. اگر میری حیا اپنے دل کے اندر بٹھانی ہے تو تمہاری اگر انفرادی زندگی ہے، اکیلے ہو تم، سوائے رب کے تمہیں کوئی بھی نہیں دیکھ رہا، تم اکیلے ہو، اگر اس وقت ڈر کے اپنی زندگی کو بسر کرو گے تو قد افلح المؤمنون، تمہاری لسٹ مومنوں کے اندر لکھ دی جائے گی. مومن بندہ انفرادی زندگی کے اندر ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی زیادہ سے زیادہ عبادت کرے گا. اللہ کا ذکر، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ، جو بھی دل کے اندر آئے گا، لا الہ الا اللہ الملک الحق المبین. اور اسی طرح لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، استغفر اللہ. وہ کچھ نہ کچھ پڑھتا ہی رہے گا. حضرات، جب جنتی جنت میں چلے جائیں گے نا انشاءاللہ تعالی، اللہ تعالی ہم سب کو جیسے ہم یہاں پہ اکٹھے ہیں، اللہ تعالی مجھے اور آپ کو انشاءاللہ تعالی جنت الفردوس کے اندر بھی یوں اکٹھا فرمائے. اللہ تعالی عذاب جہنم سے بچائے، جہنم کی گرم ہوا سے بھی بچائے. اللہ تعالی عذاب قبر سے بچائے. قبر کا عذاب، آقا علیہ السلام فرماتے ہیں تیاری آپ نے خود کر کے آنی ہے، میں نے تو شفاعت قیامت والے دن کرنی ہے نا. یہ قبر کی، یہ عالم برزخ کی زندگی کتنی لمبی ہے. کبھی سوچا ہمارے بڑے کہاں ہیں؟ کدھر گئے؟ چلے گئے اس دنیا سے. میری اور آپ کے چند گھنٹے، چند دن، یا چند مہینے، یا چند سال ہے. ایک وقت آنا ہے، میں نے اور آپ نے بھی اس دنیا سے چلے جانا ہے. لیکن قبر کی زندگی کتنی لمبی ہے. آقا فرماتے ہیں اگر تمہیں دنیا کی خواہشات تمہارے دل کے اندر بیٹھ جائے نا، محبت، فرمایا میری امت اتنی دیر تک ہلاک نہیں ہوگی جتنی دیر تک اس دنیا کی محبت دل میں نہ بٹھائے. جو بندہ اپنے دل کے اندر دنیا کی خواہشات، محبت کو ڈال لیتا ہے، اس کی بربادی کا دن شروع ہو جاتا ہے. محبت، والذین آمنوا اشد حبا للہ، اگر محبت کرنی ہے تو اللہ کے ساتھ کیجئے. اللہ اپنے بندے سے محبت اتنی کرتا ہے کہ جبرائیل کو بلا کے فرماتے ہیں، جبرائیل علیہ السلام پورے ملائکہ کے سردار ہیں، بلا کے کہتے ہیں اس بندے نے مجھ سے محبت کرنی شروع کر دی ہے، جبرائیل تم بھی محبت کرو، جتنے فرشتے ہیں منادی کر دو، آواز کو پہنچا دو، یہ فلاں بن فلاں جو ہے اس کے ساتھ تم بھی محبت کرو. پھر اللہ تعالیٰ اس دنیا کے اندر ہر بندے کے دل کے اندر اس بندے کی محبت کو بٹھا دیتے ہیں جو کہتا ہے من احب للہ والذین آمنوا اشد حبا للہ. اور یار اس کائنات کے اندر اگر کوئی رشتہ ہے نا سب سے گہرا محبت والا رشتہ تو والدین، ماں اور باپ کا رشتہ ہے اپنی اولاد کے ساتھ.
اس سے بڑھ کر یاری دوستی کا بھی رشتہ افضل نہیں ہے۔ اگر اللہ کی عبادت کے بعد اگر کوئی رشتہ ہے، اگر کوئی ذمہ داری ہے، اگر میرے اور آپ کے اوپر کوئی فرض ہے تو والدین کی اطاعت ہے، والدین کی فرما برداری ہے، نافرمانی نہیں کرنی۔ اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو، اللہ کی تسبیح کرتے ہو، تو میرے اور آپ کے اوپر ذمہ داری یہ ہے کہ اگر والدین جھڑک بھی دیں تو اف تک اپنی ماں اور اپنے باپ کو جملے نہیں کہنے۔ اگر ماں باپ کا نافرمان چاہے وہ بیت اللہ کا حج بھی کر کے آ جائے نا، تو وہ اگر مر گیا وہ جنت کا دروازہ اس کے لیے بند ہو چکا ہے۔ اگر ماں باپ ناراض ہے تو اللہ کے لیے اپنے والدین کو راضی کر لینا، پھر اس وقت یہ نیکیاں، یہ چاہے تہجد پڑھیں، فرضی نماز، کوئی بھی بڑے سے بڑا عمل ہے، اللہ قبول نہیں کرتا۔ یہ تو یہ بات ہے، آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ بیت اللہ کی عظمت بہت ہے، لیکن مومن کے مقابلے میں بیت اللہ کی عظمت نہیں ہے۔ مومن بندہ، فرمایا بیت اللہ کا اگر تم ایک چکر لگاؤ گے تو اللہ تعالیٰ تمہاری زندگی کے سارے گناہوں کو معاف فرما دیں گے۔ اگر بیت اللہ کے مقابلے میں کسی اور گھر کا چکر لگاؤ گے تو اللہ تعالیٰ تمہاری زندگی کی ساری نیکیاں تباہ و برباد کر کے رکھ دیں گے۔ اس کی اتنی عظمت ہے بیت اللہ کی کہ اگر ایک نماز پڑھے، ایک نماز نہیں ہوتی، 1,00,000 نماز کا اجر اور ثواب اللہ تعالیٰ عطا کر دیتے ہیں۔ تو حضرات، اپنے والدین کی عزت کیجئے، رشتوں کو قائم رکھیے۔ اگر اپنی زندگی کے اندر چاہتے ہو کہ میری زندگی بڑھ جائے، میری زندگی لمبی ہو جائے، میں جلدی نہ مروں، تو اس کا ایک ہی حل ہے کہ صلہ رحمی کیجئے۔ اپنے دل کے اندر دوسرے رشتوں کا تقدس، اپنے دل کے اندر احترام پیدا کیجئے۔ اگر کوئی نہیں بولتا تم اس کو بلا لو، اگر کوئی بھائی تم سے ناراض ہے، اللہ کی محبت دل کے اندر بٹھا کر کے اس کو راضی کر لو۔ اور یار، اس دنیا کے اوپر کس نے جینا ہے؟ یہ دنیا کبھی کسی کی بنی ہے؟ یہ دنیا کیا ہے؟ آقا تو قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین تھے۔ آقا سے پوچھا گیا نا آپ کی زندگی کیسی؟ فرمایا اعلان کر کے ان کو کہہ دو کہ نماز دن کا وقت ہے، 5 نمازیں وقت کے اوپر، اشراق وقت کے اوپر، تہجد اتنی لمبی کہ یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا۔ اللہ کو ترس آئے، اے میرے پیارے حبیب، آدھی رات آرام کر لیا کرو، آدھی رات قیام کر لیا کرو۔ ہر کام آقا علیہ السلام میرے اور آپ کے لیے آئیڈیل بن کے آئے ہیں۔ یاد رکھنا، یہاں پہ مرضی میری اور آپ کی چلے گی، قیامت والے دن پھر اللہ کی مرضی ہوگی، اللہ کا عدل ہوگا، انصاف ہوگا، ترازو ہوگا۔ یہ مال بھی اس دنیا کے اوپر رہ جاتا ہے، یہ اولاد، رشتہ داری، اور اسی طرح یہ یاری، یہ دوستی، جو بھی معاملہ ہے، سب کچھ اس دنیا کے اوپر ابھی روح پرواز ہونی ہے۔ یہ گھڑی بھی اتار لی جائے گی، یہ کپڑے بھی اتار لیے جائیں گے، سب کچھ یار دوست یہ کندھے کے اوپر لے کے جائیں گے، قبرستان کے اندر جا کے قبر کھود کر کے۔ آج ہم 7 فٹ زمین کے اوپر ہیں، پھر ایک وقت آنے ہی والا ہے، یہ موت سر کے اوپر منڈلا رہی ہے، پھر 7 فٹ منو مٹی کے نیچے میں نے اور آپ نے جا کے سو جانا ہے۔ پھر ساتھ کیا چیز جائے گا؟ صرف انسان کا عمل ساتھ جائے گا۔ اگر یہاں پہ ہم کوئی نیکی کی دعوت دے، نیکی والا کام کریں، مسجد کے ساتھ جڑ کے رہیں، بندہ قیامت والے دن وہ بندہ بھی خوش نصیب ہوگا 7 انسانوں میں سے، 7 لوگوں میں سے، جس کا دل مسجد کے ساتھ اٹکا رہا، مسجد کے ساتھ اس کا دل جڑا رہا۔ تو حضرات، 5 وقت نماز ادا کیجئے، اللہ کے ذکر کے ساتھ دوستی لگائیے، قرآن مجید کی تلاوت کیجئے۔ ایک لفظ پڑھنے سے اللہ 10 نیکیاں عطا کرے گا۔ قیامت والے دن ایک نیکی ماں کے پاس جائے گا، بھائی کے پاس جائے گا، عزیز و اقارب کے پاس جائے گا، رشتہ دار کے پاس جائے گا، کوئی ایک نیکی دینے کے لیے تیار نہیں ہوگا۔ اللہ کہیں گے
یہ ترازو لگا ہے، جبرائیل نے پکڑا ہوا ہے، یہ صرف ایک نیکی تمہارے پاس کم ہے، اگر تم ایک نیکی لے کے آ جاؤ میں تمہیں جنت کا ٹکٹ دیتا ہوں، جنت کے اندر چلے جاؤ۔ یہ محبت یہ دنیا کے اندر ہے، مرنے کے بعد جب ہم محشر کے میدان میں کھڑے ہوں گے، ہمارے پیچھے پیچھے فرشتے ہوں گے، ہمیں دھکیل کر گے، کوئی کپڑا نہیں ہوگا، کوئی جوتا نہیں ہوگا، کوئی سر کے اوپر سایہ نہیں ہوگا، یہ زمین زمین نہیں رہے گی، یہ تانبے کی زمین بن جائے گی، کوئی انسان کے ساتھ مال نہیں ہوگا، کوئی دولت نہیں ہوگی، قیامت کا اتنا خطرناک دن ہوگا، زمین پھٹ جائے گی، اذا زلزلت الارض زلزالها القاریۃ ما القاریہ، اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلۃ معرضون، حساب میرا اور آپ کا بالکل سر کے اوپر آ گیا ہے، تیاری کیا ہے؟ تیاری کچھ بھی نہیں۔ قیامت والا دن جو ہوگا 50,000 سال کا اللہ کے ہاں ایک دن ہے، کوئی سایہ نہیں ہوگا، کچھ بھی نہیں ہوگا، جتنا بھی تمہاری زبان سے اگر اللہ کا ذکر نکل سکتا ہے تو دن رات اللہ کی قسم زندگی کم ہے، غم آخرت بہت زیادہ ہے۔ جو بندہ اس دنیا کے اوپر رہ کر کے اپنی قبر کی تیاری کرتا ہے، حشر کی تیاری کرتا ہے، جہنم سے بچنا چاہتا ہے، جنت کی انٹری چاہتا ہے، اس کو نہ دن کو سکون آتا ہے نہ اس کو رات کو سکون آتا ہے۔ اگر وہ رات کو سوتا ہے تو پھر کیا ہے؟ تتجافا جنوبہم عن المضاجع یدعون ربہم خوفا وطمعا ومما رزقناہم ینفقون، اس کا رات جب سوتا ہے وہ پاسے ہی پلٹتا ہے کہ کب 2 بجے کب 3 بجے اللہ تعالیٰ پہلے آسمان پہ آ جاتے ہیں، ہاں ہے کوئی مانگنے والا میں اسے عطا کروں، ہے کوئی بے اولاد میں اسے اولاد عطا کروں، ہے کوئی ضرورت مند میں اس کی ضرورت کو پورا کروں۔ اللہ تعالیٰ ہاتھ پھیلائے اپنے بندے کی انتظار میں ہوتے ہیں۔ مجھے اور آپ باقی یہ 18 گھنٹے نہیں 12 گھنٹے ہم زندہ رہتے ہیں، جب 2 بجتے ہیں تو ہمیں نیند آنی شروع ہو جاتی ہے۔ تو حضرات تہجد کا اہتمام کیجئے، نماز کا اہتمام کیجئے، قرآن کی تلاوت کثرت سے کیجئے، زبان کے اوپر ذکر لائیے۔ جب بھی تم گھر کے اندر انٹری کرو، کوئی بھی کام شروع کرو، کام شروع کرنے سے پہلے بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ یہ پڑھنا تم شروع کر دو، اللہ تعالیٰ تمہارے رزق کے اندر بھی برکت ڈال دے گا، اللہ تعالیٰ تمہاری زندگی کے اندر بھی برکت ڈال دے گا، پھر اللہ تعالیٰ تھوڑے کو اللہ تعالیٰ زیادہ بڑھا دے گا۔ آج ہماری بدعمالیوں کی وجہ سے اگر ہے تو ایک ہی ہے کہ یہ ہماری کرتوتیں ہی اس طرح کی ہیں کہ ہم اپنے رب کو بھول چکے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت اٹھا لی ہے اپنے بندے سے، لیکن جب ہم اپنے اعمال کو اچھا کر لیں گے تو پھر یاد رکھنا اللہ تعالیٰ کی رحمت ویسی ہی ہے جیسے آج سے پہلے پوری امتوں کے اوپر نہیں، اس امت محمدیہ کے اوپر اتری ہے کہ ایک نیکی کرتا ہے اللہ تعالیٰ 10 نیکیاں بڑھا دیتے ہیں، 10 بھی نہیں 70 نیکیاں اللہ تعالیٰ بنا دیتے ہیں، حتیٰ کہ اگر اللہ کو یہ نیکی اگر پسند آ جائے تو 700 گنا تک اپنے بندے کی نیکی کو بڑھا دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں مومن بنائے، مسلمان بنائے اور 5 وقت کا نمازی بنائے، امت محمدیہ بنا کر کے آقا علیہ الصلاۃ والسلام کی سیرت کے اوپر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آقا علیہ الصلاۃ والسلام ہمیں جو اس دنیا کے اوپر رہ کر کے ہمیں ایک راستہ بتلا کے گئے ہیں کہ تم نے جینا کیسے ہے، زندگی کے ایام کیسے گزارنے ہیں، رشتہ داریوں کا وقت کیسے نبھانا ہے، یہ سارے معاملات کو اللہ تعالی ہمیں مد نظر رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیق الا باللہ وما علینا الا البلاغ المبین۔